سر مجھے اس جاب کی بہت شدید ضرورت ہے۔ میرا چھوٹا بھائی وہ بہت خطرناک قسم کے برین ٹیومر سے جوجھ رہا ہے۔ اگر اس کا وقت پر آپریشن نہ ہوا تو وہ مر جائے گا۔ وہ ابھی محض 9 سال کا ہے سر، آپ پلیز میری مدد کر دیں۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں اتنی کوالیفائڈ نہیں ہوں، میری گریجویشن بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی، پر مجھے یہ جاب ہر حال میں چاہیے۔ 21 سالہ عنابرین زواری 32 سالہ کھڑوس اور مغرور CEO حامد زرقان کے سامنے کھڑی ہاتھ جوڑے منتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ حامد نے ہمیشہ کی طرح اپنے سرد اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسے سختی سے منع کرنے کے لیے لب کھولنے ہی والا تھا کہ اس کے پرسنل فون کی رنگ ٹون گونجی۔ حامد نے عنابرین کو رکنے کا اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف اس کا سب سے قریبی دوست اور دادی کا فیملی ڈاکٹر حاذق شیرازی تھا۔ حامد یار تم فوراً ہسپتال پہنچو، دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں خود ان کا چیک اپ کر رہا ہوں اور سچ کہوں تو ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ ہوش میں آتے ہی بس بار بار تمہاری شادی دیکھنے کی بات کر رہی ہیں۔ ان کی ضد ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے کا گھر بستہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو بس آ جا یارا۔ ڈاکٹر حاذق کی آواز میں گھبراہٹ اور فکر تھی۔ حامد کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ دادی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، فون بند کیا اور اپنی گہری نظریں سامنے کھڑی عنابرین پر ٹکائی۔ اس کے ذہن میں ایک دم ایک خیال آیا، میرے پاس تمہارے لیے ایک جاب ہے۔ حامد کی کڑک آواز کیبن میں گونجی۔ عنابرین نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی سر، کیا کام کرنا ہوگا مجھے؟ مجھ سے شادی کر لو، ایک کانٹریکٹ میرج۔ حامد نے فائل بند کرتے ہوئے اتنے آرام سے کہا جیسے وہ کسی بزنس ڈیل کی بات کر رہا ہو۔ تمہیں میری دادی کے سامنے ایسے دکھانا ہوگا جیسے تم اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور تم میری بیوی ہو۔ تمہیں ان کے سامنے محبت کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ بدلے میں تمہارے بھائی کے برین ٹیومر کے آپریشن کے سارے اخراجات اٹھاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ عنابرین بالکل ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ وہ چلائی۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ کیا ہوں میں؟ اس بڑی کرسی پر بیٹھ کر آپ اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایک دن دیکھنا، میں تم سے بھی بڑی CEO بنوں گی اور تمہیں دیکھ لوں گی تم نے مجھے کیا سمجھا۔ میرا بھائی کوئی مر تھوڑی جائے گا، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، میں محنت کر لوں گی، دن رات ایک کر دوں گی، پر تمہاری یہ گھٹیا آفر کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ غصے اور طیش میں حامد کے کیبن کا دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حامد نے بس خاموشی سے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا جتنی ظالم ہے وہاں صرف جذبات سے کام نہیں چلتا۔ عنابرین غصے میں آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس کی ماں کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، عنابرین بیٹا جلدی ہسپتال پہنچو، تمہارے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گیا ہے، میں اسے ہسپتال لے کر آئی ہوں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، آپریشن فوراً کرنا پڑے گا بیٹا، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، لاکھوں کا خرچہ ہے، میں کیا کروں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر پر نہیں تھا۔ عنابرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اتنی بڑی رقم کا بندوبست وہ چند گھنٹوں میں کہاں سے کرے گی؟ عنابرین آفس کی بلڈنگ سے باہر آ کر وہیں فٹ پاتھ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن اس کے بھائی کے آپریشن کے پیسوں کا دور دور تک کوئی بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اسکرین پر امی کا نام چمک رہا تھا، لیکن وہ شدید ٹینشن اور خوف کی وجہ سے فون اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیا جواب دیتی؟ ٹھیک اسی وقت
حامد زرکان اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا بلڈنگ سے باہر نکلا۔ وہ ہسپتال اپنی دادی سے ملنے جا رہا تھا۔ فٹ پاتھ پر انابرین کو اس حال میں بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ نکل گئی ساری ہیکڑی تمہاری؟ حامد نے اپنے مخصوص کھڑوس اور طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، تم دن رات محنت کر لو گی، میری آفر قبول نہیں کرو گی، تو اب یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ انابرین نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے سامنے کھڑے روبدار حامد کو دیکھا۔ اس وقت اس کی انا اس کے بھائی کی زندگی کے سامنے بہت چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی گرتی ہوئی سانسوں کو سنبھالا اور ایک دم کھڑی ہو کر بولی، سر آپ کتنے اچھے انسان ہیں نا، آپ کتنے نیک دل ہیں، اور سچ کہوں تو یہ سوٹ آپ پر کمال لگ رہا ہے، بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے حامد کی خوشامد کرنی چاہی۔ حامد نے اپنے ابرو اچکائے اور سرد نظروں سے اسے گھورا۔ جھوٹی تعریفیں بند کرو، اگر میری شرط مان ہی گئی ہو تو صاف صاف لفظوں میں بولو۔ حامد کا کڑک لہجہ سن کر انابرین کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا چہرہ دوبارہ آنسوؤں سے بھیگ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاں سر، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، میں ہار گئی، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میرا بھائی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، پلیز مجھے پیسے دے دیں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ حامد نے چند سیکنڈ خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اپنی جیب سے فون نکالا۔ ٹھیک ہے، اپنی ماں سے فوراً اکاؤنٹ نمبر منگواؤ، میں ابھی کے ابھی پیسے ٹرانسفر کروا رہا ہوں تاکہ تمہارے بھائی کا آپریشن شروع ہو سکے۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تم ابھی ہسپتال نہیں جا رہی ہو، حامد نے سنجیدگی سے کہا۔ انابرین نے روتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیا؟ پر کیوں سر؟ کیونکہ اس وقت تم میرے ساتھ میری دادی کے پاس ہسپتال جا رہی ہو، اور وہاں تم میرے سامنے نہیں بلکہ میری دادی کے سامنے میری محبت اور میری بیوی کی حیثیت سے کھڑی ہوگی۔ اپنا رونا بند کرو اور گاڑی میں بیٹھو۔ حامد نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے حکم دیا۔ انابرین نے جلدی سے امی کو میسج کر کے اکاؤنٹ نمبر مانگا۔ جیسے ہی حامد نے پیسے ٹرانسفر کیے، انابرین کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک گہرا سانس لے کر حامد کی مہنگی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب سے اس کی زندگی حالت تپش کے ایک نئے امتحان میں داخل ہو چکی ہے۔ حامد نے گاڑی ہسپتال لے جانے کے بجائے شہر کے ایک بہت بڑے اور مہنگے ڈیزائنر بوتیک کے سامنے روک دی۔ انابرین نے حیرت سے شیشے سے باہر دیکھا۔ وہ جگہ اس کی دنیا سے بالکل الگ تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، بوتیک کی مالکن خود چلتی ہوئی آئی اور مسکرا کر بولی، ارے مسٹر حامد، آپ یہاں، کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ان کے لیے کچھ بہترین برانڈڈ اور کلاسک ڈیزائنر ڈریسز دکھائیں، حامد نے انابرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ پھر اس نے انابرین کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، کپڑے پسند کر لو، ہمیں یہاں سے سیدھا اسلام آباد نکلنا ہے۔ ہیں؟ کیا؟ ہم اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں؟ انابرین نے حیرت اور گھبراہٹ سے پوچھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ دادی ہسپتال میں ہے، تو ہمیں تو دادی کے پاس ہسپتال جانا تھا نا؟ حامد نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور دھیمی لیکن سخت آواز میں بولا، میری دادی اسلام آباد کے ہسپتال میں ہی داخل ہے، سمجھ آئی؟ اور تم وہاں میری بیوی کی حیثیت سے جا رہی ہو تو ان گھٹیا کپڑوں میں جاؤ گی جو تم نے اس وقت پہن رکھے ہیں۔ انابرین کو اپنے کپڑوں کی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے منہ بنا کر کہا، ان کپڑوں میں کیا خرابی ہے؟ اچھے بھلے تو ہیں، امی نے سیل میں سے پورے 1350 روپے کا سوٹ لیا تھا میرے لیے۔ چپ رہو اور اپنا یہ 1350 کا راگ میری دادی کے آگے مت گانا، حامد نے زچ ہو کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ انابرین بڑبڑائی۔ بوتیک کے عملے نے ایک سے بڑھ کر ایک مہنگا سوٹ نکالنا شروع کیا۔ انابرین جو بھی سوٹ پہن کر ٹرائل روم سے باہر آتی، حامد اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتا۔ کبھی کہتا اس کا رنگ بہت تیز ہے، کبھی کہتا یہ بہت زیادہ چمکیلا ہے۔ پورے 2 گھنٹے کی سخت محنت اور درجنوں کپڑے بدلنے کے بعد
بالآخر حامد کو ایک سادہ لیکن انتہائی نفیس پیسٹل کلر کا ڈیزائنر سوٹ پسند آیا۔ کپڑے لینے کے بعد حامد اسے وہیں پاس کے ایک انٹرنیشنل سیلون لے گیا۔ انابرین نے پھر سوال اٹھایا، سر آپ کی دادی اتنی بیمار ہیں ہسپتال میں اور آپ مجھے یہاں لائے ہیں؟ وہ میری دادی ہیں اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کتنی بیمار ہیں اور کتنی نہیں۔ تم اپنا دماغ مت چلاؤ، جو کہا ہے بس وہ کرو۔ حامد نے اسے ٹوکا اور سیلون کے عملے کو اسے تیار کرنے کا کہہ کر خود باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب سیلون کا دروازہ کھلا تو انابرین باہر آئی۔ ہلکا سا میک اپ، نفاست سے بنے بال اور اس برانڈڈ لباس میں کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ کسی شاہی خاندان کی بہو لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی کا ایک نیا روپ سامنے آیا تھا۔ حامد جو اپنے فون میں مصروف تھا، جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر انابرین کو دیکھا اس کی نظریں وہیں جم گئیں۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے اپنی رفتار بھول کر بے قابو ہونے لگا۔ وہ حیرت اور سحر کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ انابرین کی سادگی میں ایک ایسی کشش تھی جس نے حامد کے سخت دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کنٹرول حامد، جسٹ کنٹرول یور سیلف۔ حامد نے فوراً اپنے دل کو جھڑکتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کے ذہن میں ماضی کا ایک تلخ چہرہ لہرایا۔ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ بھی فضا جیسی ہی ہے، صرف پیسوں کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے، کسی لڑکی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ وہی خڑوس اور سرد تاثرات سجائے اور گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، ٹائم ضائع مت کرو، گاڑی میں بیٹھو، ہمیں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ انابرین خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی، جبکہ حامد زرکان کا دل اب بھی اس کے نئے لک کے اثر سے باہر نہیں آیا تھا۔ گاڑی اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھی۔ اتنی جلدی میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ ملنا ممکن نہیں تھا، اس لیے حامد نے بائی روڈ ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے کا سفر طویل تھا اور گاڑی کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس سے اچانک انابرین کے فون کی رنگ ٹون نے توڑ دیا۔ اسکرین پر امی کا نام دیکھ کر انابرین نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو امی، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ انابرین بیٹا، بہت بڑی خوشخبری ہے، تمہاری بھائی کا آپریشن بالکل کامیاب ہو گیا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ دوسری طرف سے ماں کی آواز خوشی سے رو رہی تھی۔ پر بیٹا، تم کہاں ہو؟ تم ہسپتال کیوں نہیں آئی؟ اسامہ کو ہوش آیا ہے تو وہ بار بار تمہارا پوچھ رہا ہے کہ آپ ہی کہاں ہیں؟ انابرین کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کا معصوم بھائی اسے پکار رہا تھا اور وہ یہاں ایک اجنبی کے ساتھ ایک انجانے سفر پر جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بھرائے ہوئی آواز کو سنبھالا اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولی، وہ امی، میری نا جاب لگ گئی ہے، یہ جو پیسے بھیجے تھے یہ میرے نئے باس نے ہی ایڈوانس دیے ہیں۔ بس جاب تھوڑی سخت ہے، مجھے ابھی کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ میں منع نہیں کر سکتی امی، انہوں نے اتنے مشکل وقت میں ہماری اتنی بڑی مدد کی ہے، آپ پلیز اسامہ کو سمجھا دینا۔ ماں نے ایک لمبا سانس لیا، ان کے لہجے میں اب شکر گزاری تھی۔ ہاں بیٹا، ایسے نیک انسان کا تو جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ تم بالکل فکر مت کرو اور اپنی جاب پر پورا دھیان دو، میں اسامہ کو سمجھا دوں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ فون بند کر کے انابرین نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے نئے قیمتی لباس پر گر گیا۔ حامد نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سائیڈ مرر سے اسے دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، رات گہری اور سردی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ انابرین جو صبح سے ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکی تھی، اب سفر کی تھکن سے چور ہو کر سیٹ سے پشت ٹکائے گاڑی کی کھڑکی کے شیشے سے سر لگائے سو گئی۔ نیند کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور مخلصی جھلک رہی تھی۔ شدید سردی کی وجہ سے وہ نیند میں تھوڑا سا ٹھٹرنے لگی۔ حامد نے گاڑی کے ہیٹر کا درجہ حرارت تھوڑا بڑھایا، پھر ایک سگنل پر گاڑی روک کر اس نے اپنے جسم سے اپنا قیمتی گرم اوور کوٹ اتارا۔ اس نے بہت نرمی اور احتیاط سے وہ کوٹ انابرین کے اوپر پھیلا دیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اس کا معصوم اور پرسکون چہرہ دیکھ کر حامد کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ اس خڑوس اور سرد مہر سے CEO کے دل میں انابرین کے لیے ایک گہرا ترسا اور ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سختی سے جھڑکا، گاڑی گیئر میں ڈالی اور رات کے اندھیرے کو چیرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف بڑھ گیا۔
طویل سفر کی وجہ سے اگلی صبح کے ٹھیک 5 بجے ان کی گاڑی لاہور کے قریب ایک ہائی وے ڈھابے پر رکی۔ سردی کی دھندلی صبح میں ڈھابے پر چائے کی کیتلیاں ابل رہی تھیں اور تازہ مسکبن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، انابرین کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے اپنے جسم پر ایک بھاری اور گرم چیز کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر حامد کا مہنگا اور گرم اوور کوٹ ڈلا ہوا ہے۔ انابرین نے حیرت سے وہ کوٹ اپنے اوپر سے اٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حامد کی طرف دیکھ کر الجھن سے بولی، سر یہ کوٹ؟ حامد نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنے روایتی کھڑوس اور سرد لہجے میں بات کاٹتے ہوئے بولا، زیادہ کچھ الٹا پلٹا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسلام آباد پہنچنے سے پہلے تم بیمار ہو گئیں تو میں وہاں دادی کی عیادت کرنے جا رہا ہوں۔ تمہارا بیمار وجود خود سنبھالتا نہیں پھروں گا، اس لیے وہ کوٹ تمہارے اوپر ڈالا تھا۔ انابرین نے اپنا منہ بنایا اور دل ہی دل میں کڑتے ہوئے بولی، سڑیل کھڑوس آدمی، اگر نیکی کرنی ہی ہے تو ڈھنگ سے کر لے، اتنا سڑا ہوا کیوں رہتا ہے ہر وقت؟ لگتا ہے صبح ناشتے میں کریلے اور نیم چبا کر کھاتا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے جلدی سے گاڑی سے اتری اور بھاگتی ہوئی خواتین کے غسل خانے کی طرف گئی تاکہ وضو کر سکے۔ جب وہ وضو کر کے واپس آئی تو اس کے چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئی اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ حامد نے ناشتے کا آرڈر دے کر جب اسے نماز پڑھتے دیکھا تو گاڑی کے قریب آ کر بولا، سفر کی حالت میں ہو، اتنی بھی کیا جلدی تھی نماز کی؟ اسلام آباد پہنچ کر بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ انابرین نے سلام پھیرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، کیوں نہ پڑھوں؟ ایک تو ویسے ہی کل کی دن بھر کی نمازیں قضا ہو گئی تھی جس کا مجھے شدید افسوس تھا، اور اوپر سے میں نے منت مانی تھی کہ جیسے ہی امی کا فون آئے گا کہ بھائی کا آپریشن کامیاب ہو گیا، میں اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کروں گی۔ حامد نے اسے دیکھا اور اپنے دل میں تلخی سے مسکرایا، سب ڈرامے بازی ہے، مجھے اپنے جال میں گھیرنے کے لیے سب کر رہی ہے۔ لیکن انابرین نے دوبارہ نفل کے لیے نیت باندھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے معصوم چہرے پر بلا کا سکون اور عاجزی تھی۔ وہ سکون دیکھ کر حامد کا دل ایک بار پھر اپنی جگہ سے ہٹنے لگا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچی جسے اس نے فوراً نظر انداز کیا اور رخ موڑ لیا۔ جیسے ہی انابرین نماز سے فارغ ہوئی، حامد نے ناشتے کی ٹرے کے ساتھ ایک موٹی سی فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ اس پر دستخط کرو، حامد نے قلم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بلیک انک کا پین لہرایا۔ انابرین نے چونک کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی شادی کا معاہدہ ہے جس کے بارے میں کل آفس میں بات ہوئی تھی۔ اس میں لکھی ہر شرط کو تمہیں ماننا ہوگا اور اس کے مطابق چلنا ہوگا، حامد نے سرد لہجے میں یاد دلایا۔ انابرین نے قلم ہاتھ میں لیا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب ماننا تو مجھے پڑے گا ہی سر، آخر آپ سے اتنے سارے پیسے جو لیے ہیں۔ خیر وہ 25 لاکھ روپے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاہدہ پتہ نہیں کب تک چلے۔ جب تک تم میری بیوی کا ڈرامہ کرو گی، تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہو تم بلا جھجک مجھ سے مانگ سکتی ہو۔ یہ تمہاری ایک طرح سے جاب ہے جس کی تمہیں باقاعدہ تنخواہ ملے گی، حامد نے واضح کیا۔ جاب؟ انابرین کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی رقم کے بعد بھی اسے مزید پیسے ملیں گے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی اور معاہدے کی دستاویزات کو پڑھے بغیر ہی اس نے جلدی ہر صفحے پر اپنے دستخط کر دیے۔ حامد نے فائل واپس لی اور اس کی نادانی پر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بغیر پڑھے دستخط کر کے وہ حامد زرکان کی زندگی کی کس تپش میں خود کو جھونک چکی ہے۔ دستخط کرنے کے بعد حامد نے وہ فائل واپس لے لی اور انابرین کی نادانی پر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، جتنا میں اسے سمجھ رہا تھا یہ تو اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہے، کم عقل کہیں کی، بغیر پڑھے ہی اتنے اہم کاغذات پر دستخط کر دیے۔ حامد جو اپنے ساتھ چائے اور ناشتے کی ٹرے خود اٹھا کر لایا تھا، اس نے وہ ٹرے انابرین کے سامنے پچھلی سیٹ پر رکھ دی۔ تازہ مسکبن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انابرین جو پچھلے 2 دن سے اپنے بھائی کی ٹینشن میں بھوکی تھی، بغیر کسی تکلف کے کسی بھکڑ کی طرح مسکبن پر ٹوٹ پڑی اور مزے لے کر چائے کے ساتھ کھانے لگی۔ حامد نے گاڑی کے باہر کھڑے ہو کر اس کے کھانے کا انداز دیکھا تو ناگواری سے اپنی بھویں سکیڑ لیں۔ سفر کا وقت ہے، ذرا طریقے سے کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد پہنچنے تک تمہارا پیٹ ہی خراب ہو جائے۔ انابرین نے چائے کا ایک بڑا گھونٹ بھرا اور منہ بنا کر بولی، میرا پیٹ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا سر، یہ سارے چوچلے نا امیروں کے ہوتے، ہم تو غریبوں کی اولاد ہیں، لکڑ پتھر سب ہضم ہو جاتا ہے ہمیں، اور مجھے کیوں بھلا لوز موشن ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے اپنے بھائی کی ٹینشن میں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا،
یہ چائے اور بن تو میرے لیے منو سلوا کی طرح ہے۔ وہ اتنے مزے سے کھا رہی تھی کہ حامد بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ چائے کا کپ اٹھا کر حامد کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ بھی پی لینا، ایک دم فریش ہو جائیں گے۔ نہیں، میں یہ سب نہیں پیتا، میں صرف بلیک کافی پیتا ہوں، حامد نے نفاست سے جواب دیا۔ انابرین نے دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ابھی تو زبان سے اتنا کڑوا بولتے ہیں۔ کیا بولا تم نے؟ حامد نے اپنی گہری نظریں اس پر ٹکائی، اس کی آواز میں کڑکی تھی۔ انابرین نے فوراً بات سنبھالی اور معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں سر، میں تو کہہ رہی تھی کہ تبھی تو آپ اتنے فٹ اور ہینڈسم ہیں۔ حامد نے چائے کے کپ کو دور سے دیکھتے ہوئے کہا، خیر یہ چائے بہت غیر صحت بخش اور گندے کپوں میں ہے، تم اگر بولو تو ہم آگے کسی اچھے ریسٹورینٹ سے کچھ کھا لیں۔ کچھ غیر صحت بخش نہیں ہوتا سر، آپ کو کیا پتا وہ مہنگی کافی کتنی گندگی سے بنتی ہے۔ انابرین نے فلاسفی جھاڑی۔ بس کرو، وہ بالکل الگ اور صفائی سے بننے والی کافی ہوتی ہے۔ حامد نے زچ ہو کر اسے ٹوکا۔ انابرین نے اپنے ہاتھ نچاتے ہوئے گردن مٹکا کر تانے بانے بنتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا سر، کافی تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، جیسے میں نے تو بس یہی دیکھا اور یہی سنا ہے۔ اب مجھے کافی پر لیکچر مت دیں، ہم دیسی لوگ ہیں اور ہمارے لیے چائے کی تو الگ ہی بات ہے۔ میری تو صبح آنکھ ہی نہ کھلے اگر مجھے کڑک چائے نہ ملے۔ حامد نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی صوفیانہ چائے کی گنگاتی اس نٹکھٹ لڑکی کو دیکھ کر بس اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ گاڑی اسلام آباد کے معروف ہسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ حامد نے ایک گہرا سانس لیا اور انابرین کو دادی کے کمرے کی طرف لے کر بڑھا۔ انابرین کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اس نے ذہن میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی جاب کو پوری ایمانداری سے نبھائے گی۔ جیسے ہی حامد نے وی آئی پی وارڈ کے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پر دادی لیٹی ہوئی تھی اور ان کے پاس ہی ڈاکٹر حاذق شیرازی کھڑا رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انابرین نے اپنی جاب کو کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لے لیا۔ وہ ایک دم حامد کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھی اور دادی کے بیڈ کے قریب جا کر کسی فلمی ہیروئن کی طرح حد سے زیادہ اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے پکار اٹھی، اوہ میری پیاری دادی جان، آپ کی یہ حالت! آپ کو پتہ ہے آپ کے بغیر حامد کا اور میرا کیا حال ہو گیا تھا؟ ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ انابرین کی یہ زبردست اوور ایکٹنگ دیکھ کر حامد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دادی اتنی شدید بیماری میں بھی انابرین کی یہ محبت دیکھ کر حیرت سے مسکرانے لگی، جبکہ ڈاکٹر حاذق شیرازی نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے ہونٹ بھینچ لیے۔ حامد نے دادی کی نظروں سے بچتے ہوئے فوراً آگے بڑھ کر انابرین کو اس کی نازک کمر سے مضبوطی سے پکڑا اور جھٹکے سے اپنے قریب پیچھے کی طرف کھینچا۔ دادی کو اس وقت ایسا لگا جیسے حامد اپنی نئی نویلی بیوی کے لیے بے چین ہو رہا ہے اور سب کے سامنے ہی اس سے رومانس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حامد کی اس اچانک اور مضبوط گرفت پر انابرین پہلے تو بری طرح چونکی، اس کے پورے وجود میں ایک بے چینی سی پھیل گئی، لیکن دادی کے سامنے ڈرامہ برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر ایک بڑی سی جھوٹی مسکراہٹ سجائی۔ وہ دادی کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے آہستہ آہستہ حامد کے مزید نزدیک آئی اور دادی کی نظروں سے چھپا کر حامد کے چوڑے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر انتہائی دھیمی آواز میں بولی، ہمارے معاہدے میں یہ سب نہیں تھا سر، آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، مجھے چھوڑیں اور جو بولنا ہے منہ سے بولیں۔ حامد نے اس کی بات سن کر اپنے لبوں پر ایک گہری طنزیہ مسکراہٹ سجائی۔ وہ اس کے اور قریب جھکا، اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، معاہدہ؟ کمعقل لڑکی، اگر تم نے دستخط کرنے سے پہلے وہ کاغذات پڑھے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ اس معاہدے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور میری کیا کیا حدیں ہیں۔ یہ سنتے ہی انابرین کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹنے لگیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ الہی، اس نے بغیر پڑھے کس مصیبت پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس نے غصے سے حامد کو گھورا اور دبی زبان میں بولی، آپ سے تو میں بعد میں نمٹوں گی، ابھی ذرا دادی سے پوچھ گچھ کر لوں۔ دادی ان دونوں کی اس قریبی سرگوشی اور نوک جھونک کو ان کا آپس کا پیار سمجھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور انہوں نے برابر میں کھڑے ڈاکٹر حاذق کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہوں، دیکھا میرے پوتے کا حال، ابھی سے بیوی کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ حاذق نے بھی مسکرا کر دادی کو آنکھوں سے جواب دیا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنسنے لگے۔ دادی نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا، حامد اپنی دلہن کو میرے پاس آنے دو، کیوں اسے خود سے دور نہیں ہونے دے رہے؟
दादी की बात सुनकर हामिस ने अपने लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट सजाई और अनाबरीन की कमर से अपनी गिरफ्त आहिस्ता से छोड़ दी। अनाबरीन ने जैसे ही खुद को आज़ाद पाया, वो एकदम मटकती और लहराती हुई दादी के बेड की तरफ बढ़ी। उसने अपनी गर्दन को एक ख़ास नखरे से हिलाया और दादी के गले लगते हुए अपने लहजे को हद से ज़्यादा बनावटी और शाहाना बनाने की कोशिश की। ओह माय गॉड दादी जान, आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं ना। अनाबरीन ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए और आंखें मटकाते हुए बिल्कुल एक नखरेबाज अमीर ज़ादी की तरह कहा। हमें प्लीज़ माफ़ कर दें, हमसे आने में थोड़ी देर हो गई। हामिस तो कब से कह रहे थे कि हमें आपके पास आना चाहिए, पर मैं क्या करूं दादी जान, मैं अपने लाइफस्टाइल में इतनी मसरूफ़ होती हूँ ना। मेरा फ्रेंड सर्कल और सोशल लाइफ इतनी बड़ी है कि मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। अनाबरीन ऊपर से तो बड़े तमतराक से ये झूठ बोल रही थी, लेकिन अंदर से उसका बुरा हाल था। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा ड्रामा कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। हामिस, जो उसे बहुत गौर से देख रहा था, उसकी नज़र अचानक अनाबरीन के पैरों पर पड़ी। अनाबरीन की टांगें कांप रही थीं और वो घबराहट के मारे अपने पैर की उंगलियां अंदर की जानिब मोड़ रही थी। उसका ये झूठा एतमाद अंदरूनी खौफ के सामने बुरी तरह दम तोड़ रहा था और वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। अनाबरीन की ये हालत देखकर हामिस ज़रक़ान के संगलाख चेहरे पर पहली बार एक हकीकी और सच्ची मुस्कुराहट उभरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो दिल ही दिल में सोचने लगा, कितनी बनावटी बनने की कोशिश कर रही है, कितना भांडा झूठ बोल रही है ये लड़की। इसे तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता, ये तो अभी पकड़ी जाएगी। बेड के दूसरी तरफ खड़ा डॉक्टर हाजिक शराजी ने जब अनाबरीन के ये नखरे और लहराती हुई बातें सुनी, तो उससे भी अपनी हंसी मज़ीद ज़ब्त नहीं हो सकी। उसने खांसते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि दादी के सामने उसका कहकहा ना छूट जाए। दादी तो जैसे अनाबरीन के इस ओवर नखरे पर निछावर ही हो गई। उन्होंने प्यार से अनाबरीन का चेहरा अपने कमज़ोर हाथों में लिया और मुस्कुरा कर बोली, तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो मेरी बच्ची। लेकिन हामिस, दादी ने एकदम अपना रुख हामिस की तरफ किया। उनके लहजे में अब मसनूई खफगी थी। जब तुमने शादी कर ही ली थी तो मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? दादी का ये सवाल सुनकर हामिस के हलक में जैसे थूक फंस गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अनाबरीन ने मौका पाकर उसकी मुश्किल को मज़ीद बढ़ा दिया। उसने हामिस की तरफ रुख किया और चेहरे पर ज़बरदस्ती की एक बड़ी सी मासूम मुस्कुराहट सजाकर आंखें मटकाते हुए बोली, हाँ ना दादी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बताएं ना हामिस, क्यों नहीं बताया अपनी दादी जान को? अब बताएं ना, क्यों छुपाया हम दोनों का रिश्ता? अनाबरीन ने जानबूझकर हामिस को दादी के सामने कचहरे में खड़ा कर दिया था और वो हामिस के चेहरे के तासुरात देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। हामिस ने गुस्से से अनाबरीन को घूरा। अगर दादी सामने ना होती तो वो इस वक्त अनाबरीन का गला दबा देता। उसने अपनी बैठती हुई आवाज़ को संभाला और दादी की तरफ देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। बस वो दादी जान, मैं असल में आपको एक बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। हामिस ने बात का रुख मोड़ने की नाकाम कोशिश की। दादी ने इन दोनों को देखा और एक गहरा सांस लेकर बेड की पुश्त से टेक लगा ली। हाँ चलो, जो भी था, तुम दोनों खुश हो और मुझे इतनी खूबसूरत और प्यारी बहू मिल गई है। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। दादी के मुंह से मरने का लफ्ज़ सुनना था कि हामिस और अनाबरीन दोनों के दिलों को जैसे किसी ने मसल दिया। दोनों के दिल पर एक साथ चोट लगी
اور وہ دونوں اپنے اپنے ڈرامے بھول کر ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پکار اٹھے، اللہ نہ کرے دادی جان، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دونوں کی آواز میں موجود سچی فکر اور ایک ساتھ بولنے کا انداز دیکھ کر دادی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، ہائے میرے پوتے اور بہو میں کتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دادی نے فوراً بیڈ کے دوسری طرف کھڑے ڈاکٹر حاذق شیرازی کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں ایک فاتحانہ اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہوں، دیکھا حاذق، میرا پلان بالکل کامیاب ہو گیا نا۔ ڈاکٹر حاذق شیرازی نے جب دادی کا یہ اشارہ دیکھا تو اس نے خاموشی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ دل ہی دل میں کوڑ رہا تھا، یا اللہ، ان دادی کے ڈرامے کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ دادی کو کوئی ایسی خطرناک بیماری تھی ہی نہیں، وہ تو بالکل بھلی چنگی تھی، اور یہ سب انہوں نے صرف حامد کی شادی کروانے کے لیے ایک زبردست ڈرامہ رچا رکھا تھا، جس میں بیچارہ حامد اور معصوم انابرین بری طرح پھنس چکے تھے۔ حامد نے کمرے کے بدلتے ہوئے ماحول کو دیکھا تو اسے شدید الجھن ہونے لگی۔ اس نے حاذق کی طرف اشارہ کیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، حاذق، ذرا باہر آؤ، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حاذق نے دادی کو دیکھا، جنہوں نے حامد کی پشت کے پیچھے سے اسے آنکھ دبا کر اپنا وعدہ یاد دلایا۔ حاذق نے جھک کر اسبات میں سر ہلایا اور حامد کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسپتال کے کوریڈور میں آتے ہی حامد نے پریشانی سے پوچھا، حاذق، سچ بتاؤ، دادی کی حالت اب کیسی ہے؟ تم تو کل رات فون پر کہہ رہے تھے کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ حاذق نے دادی سے کیے گئے وعدے کے مطابق ایک گہرا سانس لیا اور چہرے پر دنیا بھر کی سنجیدگی سجا کر بات کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کیا۔ حامد یار، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ دادی کی حالت اس وقت واقعی بہت نازک ہے، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے اور وہ شدید بیمار ہیں۔ یہ تو بس تمہاری شادی کی خوشی ہے جس نے انہیں اس وقت بستر پر زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ میڈیکل سائنس کے مطابق ان کا بچنا ایک معجزہ ہی ہے۔ تم اب ان کو اکیلا مت چھوڑنا، انہیں کوئی دکھ یا صدمہ مت دینا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حاذق کی یہ خوفناک باتیں سن کر حامد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ شدید پریشانی اور خوف کی دلدل میں دھنسنے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دادی کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے۔ وہ وہیں باہر کوریڈور میں کھڑا فکر کے مارے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف کمرے کے اندر کا منظر بالکل ہی مختلف تھا۔ کمرے کے اندر دادی نے انابرین کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور ان کے چہرے پر بیماری کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، ہاں تو میری پیاری بچی، اب مجھے بتاؤ نا کہ تم دونوں پہلے کہاں ملے تھے؟ حامد نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ انابرین ابھی کوئی نیا جھوٹ سوچ ہی رہی تھی کہ دادی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، ارے بابا، مجھے دادی نہیں اپنی سہیلی سمجھو۔ میری عمر بھلے ہی 85 سال ہو گئی ہو، پر میرا یہ دل ابھی بھی 15 سال کی لڑکی جیسا جوان ہے۔ میں تو تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں۔ دادی کا یہ چلبلا اور دوستانہ انداز دیکھ کر انابرین کا سارا ڈر اور نروس پن غائب ہو گیا۔ دادی نے اپنی آنکھیں مٹکاتے اور گردن کو لہراتے ہوئے انابرین کو اپنی جوانی کے ایسے مزیدار اور شوخ پاک قصے سنانا شروع کیے کہ انابرین ہنس ہنس کر لاٹ پاٹ ہو گئی۔ دونوں کے درمیان ایسی زبردست دوستی اور بے تکلفی ہو گئی جیسے وہ سالوں سے سہیلیاں ہوں۔ انابرین دادی کے نخروں اور ہنسی مذاق میں اتنی کھو گئی کہ وہ بھول ہی گئی کہ وہ یہاں ایک کانٹریکٹ میرج کا ڈرامہ کرنے آئی ہے۔ حامد جب کوریڈور سے شدید پریشانی کی حالت میں کمرے کے اندر داخل ہوا
تو اندر کا ہنستا مسکراتا ماحول دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چھٹک گیا۔ دادی نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ چہک کر بولی، آ گیا میرا بچہ، چل حاذق سے کہہ کر ہسپتال سے چھٹی کے کاغذات بنوا لے، اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ ہم اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی ہیں۔ دادی آپ کی طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر کیسے جا سکتی ہیں؟ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، تو آ گیا، میری پیاری بہو آ گئی، اب میری ساری بیماری غائب ہو گئی ہے، چل اب زیادہ بحث مت کر، گھر چلتے ہیں۔ دادی نے ایک ضدی بچے کی طرح اپنی بات پر اصرار کیا۔ حامد نے بے بسی سے حاذق کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دادی کو سمجھاؤ۔ حاذق نے دادی کے اشارے پر اپنے چہرے پر دوبارہ افسردگی سجائی اور حامد کو ایک طرف لے جا کر دھیمی آواز میں بولا، حامد یار، لے جاؤ انہیں گھر، اب ان کے پاس دن ہی اتنے کم بچے ہیں تو وہ ہسپتال میں رہیں یا گھر میں، کیا فرق پڑتا ہے، بس تم انہیں خوش رکھو، یہی سب سے بڑی دوا ہے۔ حامد نے ایک گہرا سانس لیا، اس کا دل حاذق کی بات سن کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کاغذات سائن کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب گاڑی میں بیٹھے حامد کے عالی شان گھر کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی حامد خود چلا رہا تھا، انابرین اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور دادی پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ پورے راستے دادی نے ان دونوں کو چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ہاں تو میرے بچوں، ہنی مون پر کہاں جانے کا سوچا ہے تم دونوں نے؟ اور مجھے اب صاف صاف بتاؤ کہ تم لوگ پہلی بار کہاں ملے تھے، کیا ہوا تھا؟ دادی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ دادی کے ان تیکھے اور کھلے سوالات پر حامد اور انابرین دونوں کے چہرے شرم سے لال ہو گئے۔ انابرین نے شرما کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا، جبکہ حامد نے آئینے میں دادی کو دیکھا اور زچ ہو کر بولا، دادی آپ کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگ گئی اس وقت؟ ارے بس کر حامد، ہر وقت کسی اسکول کے کڑوے استاد کی طرح بنا رہتا ہے، زیادہ مت بولو، کم مت بولو، ارے میری بہو کو دیکھ کتنی زندہ دل اور پیاری ہے۔ دادی نے انابرین کی تعریف کرتے ہوئے حامد کو ڈانٹا، پھر اچانک ایک گہرا سانس لے کر جذباتی انداز میں بولی، ہاں بس اب مرنے سے پہلے حامد میں تیری اولاد دیکھ لوں نا تو میری زندگی سکون میں آ جائے گی اور میری روح کو تسلی مل جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ گاڑی میں جیسے بم پھٹ گیا۔ انابرین کو لگا اس کے کانوں سے گرم ہوا نکل رہی ہے اور حامد کا اسٹیئرنگ پر ہاتھ کانپ گیا۔ دونوں شرم اور جھجک کے مارے بالکل بے آواز ہو گئے۔ جب وہ حامد کے شاندار اور عالیشان گھر پہنچے تو انابرین نے جلدی سے دادی کا ہاتھ تھاما اور بولی، دادی جان، میں آج رات آپ کے کمرے میں آپ کے پاس ہی رہوں گی، آپ بیمار ہیں نا؟ نہیں نہیں بچی، میں بالکل نہیں۔ دادی نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے حامد کی طرف دھکیلا، تم سیدھی حامد کے کمرے میں جاؤ گی، میاں بیوی کا کمرہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پر دادی جان آپ کی طبیعت؟ انابرین نے گھبرا کر حامد کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں جانے کے تصور سے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ ارے کہہ دیا نا کہ وہاں جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس تو یہاں اتنی ساری ماسیاں ہیں خیال رکھنے کے لیے، دادی نے ہنس کر کہا۔ قریب کھڑی گھر کی ماسیوں نے بھی فوراً ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔ جی جی بیگم صاحبہ، آپ بالکل فکر مت کریں، ہم دادی جی کا پورا خیال رکھ لیں گے، آپ صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں جائیں۔ انابرین نے بے بسی سے حامد کی طرف دیکھا جو اپنے روایتی کھڑوس چہرے کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پاس اب حامد زرکان کے کمرے یعنی حالت تپش کے اصل مرکز میں قدم رکھنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ حامد کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی انابرین نے سکون کا سانس لینا چاہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ طوفان ابھی باقی ہے۔ کمرے کے باہر دادی ماسیوں کے ساتھ کھڑی دبی زبان میں ہدایات دے رہی تھیں۔ تم دونوں جاؤ اور باغیچے کی طرف سے کھڑکی کے پاس سیڑھی پر کھڑی ہو کر اپنے فون سے ان کی ویڈیو بناؤ کہ یہ اندر کیا کر رہے ہیں۔ دادی نے شرارت سے آنکھ مٹکائی۔ ماسیوں میں سے ایک ماسی مسکرا کر ہنس پڑی، ہائے دادی جی، آپ تو اتنی عمر میں بھی کتنی شرارتی ہیں نا۔ چپ کرو اور جو کہا ہے وہ کرو، دادی نے مصنوعی غصے سے اسے ٹوکا۔ اتنے دنوں بعد میرا بچہ زندگی کی طرف لوٹا ہے،
मैं भी तो देखूं कि ये वापस पुराना वाला हामिद बनता है या अभी भी वैसा ही कड़वा करेला है। जाओ जल्दी करो। दादी ने उन्हें खिड़की की तरफ भेज दिया और ख़ुद कमरे के मरकज़ी दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर अनाबरीन अभी हामिद से दूर हटकर खड़ी हुई ही थी कि हामिद की तेज़ और अकाबी नज़रें खिड़की के पर्दे के पीछे चली गईं। उसने साफ देख लिया कि दोनों मासियाँ वहाँ फ़ोन हाथ में लिए खड़ी खिड़की की तरफ झांक रही हैं। हामिद ने एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की और बग़ैर कुछ बताए अनाबरीन को कलाई से पकड़कर एक ज़ोरदार झटके से अपने चौड़े सीने से लगा लिया। क्या करें सर, छोड़े मुझे। अनाबरीन उस अचानक कुर्बत पर बुरी तरह घबरा गई और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हामिद ने अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत की और अनाबरीन के चेहरे के बिल्कुल करीब झुकाया। उसकी गर्म सांसें अनाबरीन के कान से टकराईं तो उसने इंतहाई धीमी सरगोशी में कहा, बिल्कुल नॉर्मल रहो। दादी ने उन दोनों मासियों को हमारी वीडियो बनाने के लिए खिड़की पर भेजा हुआ है। अनाबरीन ने चौंक कर सामने लगे बड़े से आईने में देखा। पर्दे की ओट से मासियों के हाथ और फ़ोन साफ नज़र आ रहे थे। उसके होश उड़ गए। हैं? ये तो हद ही हो गई दादी की। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे किसने कहा था दादी के सामने इतना लहक लहक कर बातें करो? थोड़ा अपना रोब और दायरा बना कर रखती तो वो तुम्हारे इतने करीब आने की हिम्मत ना करती। हामिद ने नोक झोंक जारी रखते हुए ताना दिया। अनाबरीन ने मासूमियत से मुंह बनाया। वो इतनी प्यारी और स्वीट है, मैं उनसे दूर कैसे भाग सकती थी। उसी वक्त हामिद की नज़र दरवाजे के नीचे पड़ी जहाँ दादी के सफ़ेद दुपट्टे का पल्लू साफ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। हामिद ने उसे आंखों से इशारा किया कि अब ड्रामा शुरू करो। हामिद ने एकदम अपने लहजे को दुनिया भर की मोहब्बत में ढाला और बुलंद आवाज़ में बोला, मेरी जान, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। दादी के सामने तो मैं बस शर्मा रहा था, पर असल में तो तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा हो। अनाबरीन ने भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में ड्रामे का हिस्सा डालते हुए कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ हामिद। आप तो जानते हैं कि आपके बग़ैर मेरी दुनिया कितनी अधूरी है। मुझे तो हर वक्त बस आपका ही ख्याल रहता है। हामिद ने अनाबरीन के गाल को बहुत नरमी से छुआ। अब चूँकि हमारी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूँगा। दरवाजे के बाहर खड़ी दादी ने जब अपने पोते और बहू की ये प्यार भरी बातें सुनी तो उनके दिल को इतनी तसल्ली और खुशी मिली कि उन्होंने फ़ख्र से अपने सीने पर हाथ रख लिया। इतने में मासियाँ भी बागीचे से वीडियो बना कर ले आईं, जिसे देखकर दादी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो हंसती हुई वहाँ से चली गई और मासियों के कदमों की आवाज़ भी दूर हो गई। जैसे ही बाहर खामोशी हुई, अनाबरीन ने एकदम घबरा कर हामिद को इतने ज़ोर का धक्का दिया कि हामिद इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो पीछे की तरफ लुढ़का और ठक करके उसका सर दीवार के पिलर से जा टकराया। पागल हो क्या तुम? हामिद ने गुस्से से तिलमिलाकर अपने सर पर हाथ रखा और अनाबरीन को घूरा। सॉरी, गलती हो गई सर। अनाबरीन ने जल्दी से हाथ जोड़े और ख़ुद भी इतनी घबराहट और जल्दी में पीछे भागी कि बेड के पास बिछे कालीन में उसका पाँव बुरी तरह अड़ा और वो औंधे मुंह बेड पर जा गिरी। हामिद ने अपने सर का दर्द भूलकर उसकी इस हरकत पर अपना सर पीट लिया। या अल्लाह, किस बेवकूफ़ और झल्ली लड़की को अपने गले बांध लिया है मैंने। अनाबरीन ने जल्दी से बेड से उठकर अपने बाल सीधे किए और मुंह बनाकर बोली, अब मुझे ये बताएं मैं कहाँ पर सोऊं? मेरे सर पर सो जाओ। हामिद ने सख्ती से जवाब दिया। वो सामने सोफ़ा नज़र आ रहा है ना, वहाँ जाकर सो जाओ। तो ये बात आराम से भी तो बोली जा सकती थी ना सर, आप मुझ पर इतना चीख क्यों रहे हैं? अनाबरीन ने सोफ़े की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ा कर जवाब दिया और तकिया संभालने लगी। हामिद ने बस एक गहरा सांस लिया और उस कड़वी करेली, उस मासूम बेवकूफ़ लड़की को देख कर रह गया जिसकी मासूमियत और हुस्न बार बार उसका दिल बेकाबू कर रही थी। अगले ही दिन तुर्की से हामिद के चचा का बेटा अहमद अचानक घर पहुंच गया। वो बहुत जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़का था। घर आते ही जैसे ही उसे शादी का पता चला वो हामिद के गले लग गया और बोला, यार हामिद, तुमने शादी कर ली और मुझे कानों कान खबर तक नहीं होने दी। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अहमद बहुत जल्द घर के माहौल में घुल मिल गया। कुछ ही दिनों में उसकी दादी और अनाबरीन की ऐसी ज़बरदस्त दोस्ती हो गई कि वो तीनों मिलकर पूरा दिन हंसते मुस्कुराते और बातें करते गुजार देते।
لیکن یہ سب دیکھ کر لاؤنج کے کونے میں بیٹھے حامد زرکان کے اندر جیسے حسد کی آگ سلگنے لگی تھی۔ جب بھی احمد انابرین سے ہنس کر بات کرتا، حامد کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ ایک شام لاؤنج میں چائے پیتے ہوئے احمد نے اپنے بال سنوارے اور نخرے سے انابرین اور دادی کی طرف دیکھ کر بولا، انابرین یار تمہیں پتہ ہے، میں جب ترکی میں تھا نا تو وہاں حسن کے مقابلے میں حصہ لیا تھا اور میں وہ مقابلہ جیت کر مسٹر ترکی بنا ہوں۔ میں نے نمبر 1 پوزیشن حاصل کی تھی۔ حامد جو وہیں صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، اس نے زور سے اخبار طے کیا اور طنز سے بولا، ہاں گدھوں کے مقابلے میں اگر ایک کھچر جیت گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی۔ احمد نے تل ملا کر حامد کو دیکھا۔ حامد تم مجھ سے جل رہے ہو نا؟ جلوں گا میں تم سے؟ میرے جوتے بھی نہ جلے تم سے۔ تمہارا اور میرا کیا مقابلہ، میں بلا کا حسین اور باروب آدمی ہوں، اور تم نے کبھی شیشے میں دیکھا ہے خود کو؟ کسی پہاڑی خچر جیسے لگتے ہو۔ حامد نے اپنی ناک چڑھا کر کڑک لہجے میں کہا۔ انابرین سے حامد کا یہ بلا وجہ کا حسد دیکھا نہ گیا تو وہ بیچ میں بول پڑی، حامد بس کرے نا، اتنا تو ہینڈسم ہے وہ۔ ہینڈسم؟ حامد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ انابرین تمہیں اپنی نظر ٹھیک کروانے کی سخت ضرورت ہے، اور یاد رکھو تم میری بیوی ہو، زیادہ اس کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد نے حامد کے اس غصے کو نظر انداز کیا اور انابرین کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر داد دیتے ہوئے بولا، واہ یار انابرین، میں تو تمہیں بھابھی بھابھی نہیں بول سکتا یار۔ ایک تو تم اتنی چھوٹی ہو، اس حامد کی تو لاٹری نکل گئی ہے، بلکہ سچ کہوں تو جیک پاٹ لگا ہے اس کا۔ اور تم پر یہ لال لپسٹک کتنی حسین لگ رہی ہے، یہ فلورل ڈریس تو تم پر کمال کا کھل رہا ہے، اور تمہارے یہ کھلے بال، سچ میں تم قیامت لگ رہی ہو۔ احمد کا انابرین کے حسن، اس کے کپڑوں اور کھلے بالوں کی اس طرح کھل کر تعریف کرنا حامد کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا۔ اس کے اندر حسد کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، آگے بڑھ کر جھٹکے سے انابرین کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی حامد نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا اور الماری سے دوسرا سادہ سوٹ نکال کر اس کے سامنے پھینکا۔ جاؤ ابھی کے ابھی اپنے یہ کپڑے بدلو اور اپنا یہ میک اپ صاف کرو، مجھے بالکل نہیں پسند یہ لال لپسٹک، ہٹاؤ اسے اپنے ہونٹوں سے۔ حامد نے غصے سے تل ملاتے ہوئے حکم دیا۔ انابرین نے چونک کر آئینے میں خود کو دیکھا اور چڑ کر بولی، آپ تو میرے سجنے سنورنے کے دشمن ہیں حامد، آپ کو میری ہر چیز سے پرابلم کیوں ہے؟ جتنا بولا ہے اتنا کرو، تمہیں نہیں پتا میں نے اس معاہدے کے پیپرز میں کیا کیا لکھا تھا؟ حامد نے اس کے قریب آتے ہوئے سرد اور کڑک آواز میں دھمکایا۔ انابرین کو اس کے اس رویے پر اتنا شدید غصہ آیا کہ اس نے پیر پٹکا اور واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کے نئے نئے نام رکھنے لگی۔ توبہ یا الہی، کتنا کھڑوس، سریل اور سخت گیر آدمی ہے یہ تو سچ مچ فرعون کا گتی نشین ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے تو جتا دیتا ہے، اور یہ تو ہر وقت ہٹلر کا چاچا بنا رہتا ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی، جبکہ باہر کھڑا حامد زرکان اب بھی غصے سے ہانپ رہا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود سے سوال کر رہا تھا کہ آخر احمد کی تعریف پر اس کا دل اس قدر بے قابو کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب انابرین واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو حامد نے جو سادہ سا سوٹ نکال کر دیا تھا وہ اسی میں ملبوس تھی۔ اس کا وہ بنا میک اپ کا دھلا دھلایا معصوم چہرہ اور سادگی اس فلورل ڈریس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے گیلے بال اب بھی کمر پر کھلے ہوئے تھے۔ حامد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کڑک کر بولا، اپنے بال بھی باندھو۔ اب بالوں سے کیا مسئلہ ہے آپ کو حامد؟ انابرین نے چڑھ کر پوچھا۔ بول رہا ہوں نا، باندھو۔ حامد نے آنکھیں دکھائیں۔ انابرین نے بڑبڑاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اٹھایا اور لاپرواہی سے اپنے بالوں کا ایک جوڑا بنا لیا۔ اس چٹکی بھرے جوڑے سے بالوں کی چند لٹیں نکل کر اس کے معصوم چہرے پر جھول گئیں، جس سے وہ اور بھی حسین لگنے لگی۔ حامد نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کا دل ایک بار پھر بے قابو ہونے لگا۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں اور بولا، یہ نہیں، چوٹی باندھو۔ مجھے نہیں آتی چوٹی باندھنا، اور آپ تو میری دادی اماں بن گئے، میری امی باندھتی تھی چوٹی، مجھے چوٹی سخت زہر لگتی ہے۔ انابرین نے صاف انکار کر دیا۔ چپ کر کے بیٹھو یہاں۔ حامد نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بٹھا دیا۔ پھر کھڑوس سی ای او نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے بالوں کو ہاتھ لگایا اور انابرین کی آڑی ترچھی چوٹی باندھنا شروع کر دی۔ پورے آدھے گھنٹے کی سخت محنت اور پسینہ بہانے کے بعد بھی جب بالوں کا کوئی بل صحیح نہیں بیٹھا تو حامد نے ضد ہو کر اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس نے انٹرنیٹ پر چوٹی باندھنے کا باقاعدہ ٹیوٹوریل نکالا
और वीडियो देख देख कर एक एक बल देने लगा। अनाबरीन आईने में उसका संजीदा चेहरा देखकर हंस पड़ी। क्या हो गया है हामिद, आप तो सचमुच मेरी दादी अम्मा बन गए हैं। चुप करके बैठो, तुम्हारा सर अब हिलना नहीं चाहिए, समझी तुम? 8 बार कोशिश कर चुका हूँ, अब अगर ये बल सही नहीं बनाना तो मैं तुम्हारे सर पर ब्लेड फेर दूंगा। हामिद ने वीडियो पर नजरें जमाए गुस्से से धमकाया। अनाबरीन ने डर के मारे अपने कंधे सुखेड़े। मेरे इतने हसीन बालों से आपको क्या दुश्मनी है? सीधी बैठो, मैं चोटी ही बांधूंगा। हामिद ने पास रखी बालों के तेल की शीशी उठाई और अनाबरीन के सर में भर भर के तेल लगा दिया और चोटी इतनी सख्ती से गूंधी कि उसके बाल बिल्कुल सर से चिपक गए। अनाबरीन ने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। ये क्या चमकू बना दिया मुझे! हामिद ने चोटी का आखिरी बल देकर सुकून का सांस लिया और अपने बनाए हुए शाहकार को देखकर इत्मीनान से बोला, हाँ, कोई चमकू नहीं लग रही हो, इतनी अच्छी तो लग रही हो। और वैसे भी तुम यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से हो, मुझे तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो। ये कहकर हामिद एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर निकल गया ताकि अहमद अब उसके खुले बालों की तारीफ ना कर सके। हामिद के जाने के बाद अनाबरीन ने आईने में अपना चमकू सर देखा और पैर पटकते हुए गुस्से से बोली, सड़ियल आदमी पता नहीं कौन से ज़माने की दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे। पक्का कोई 10,000 खबीस औरतें मरी होंगी ना, तब जाकर ये एक अकेला आदमी पैदा हुआ होगा। वो ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मार कर उसे कोसती रही, जबकि उसके दिल के किसी कोने में हामिद की इस असद भरी परवाह ने एक अजीब सी मीठी दस्तक दे दी थी। अनाबरीन जब पैर पटकती हुई कमरे से बाहर लाउंज में आई तो अहमद वहां पहले से मौजूद था। उसने जैसे ही अनाबरीन को देखा वो सोफे से उछल पड़ा और हैरत से आंखें फैलाए दाद देने लगा। वाह अनाबरीन, यार ये सफ़ेद लिबास तो तुम पर उस फ्लोरल ड्रेस से भी कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम तो मेकअप के बगैर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और ये जो तुमने बिल्कुल सीधे चिपके हुए बालों का अंदाज बनाया है ना, ये तो तुम पर कमाल जच रहा है। सच में यार, तुम तो तुर्की ड्रामे की कोई हीरोइन लग रही हो। अनाबरीन का चेहरा अहमद की तारीफ सुनकर खिल उठा। उसने अपना चमकू सर हिलाकर खुशी से पूछा, सच में अहमद, सच में अच्छा लग रहा है? वो अभी अहमद की तरफ देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि हामिद जरकान सीढ़ियों से उतरता हुआ एकदम उनके बीच में आकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुमसे कितनी बार कहा है बेगम कि अपने सर पर दुपट्टा लेकर रहा करो। हामिद ने कड़कदार आवाज़ में अनाबरीन को टोका। दादी जो वहीं बैठी थी उन्होंने लाठी ज़मीन पर मारी और गुस्से से बोली, अरे क्या हो गया है हामिद, क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ गया है? वो इतनी प्यारी लग रही थी, पहले तो तुम उसके सर पर उबलता हुआ तेल चपड़ कर ले आए और अब उस पर दुपट्टे का रोब झाड़ रहे हो। हामिद ने एकदम संजीदा चेहरा बनाया और दादी के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में बोला, दादी आपको नहीं पता, आज जुमेरात का दिन है। इस अनाबरीन पर बहुत ख़तरनाक किस्म के असरात हो गए थे माजी में। मैं तो कराची में कितने बाबाओं के पास जा जाकर इस पर दम दरूद करवाता फिर रहा हूँ। आज जुमेरात के दिन इसके ऊपर वो ख़तरनाक जिन आ जाता है, इसीलिए मैं इसे ऐसे संभाल कर रखता हूँ। जाओ अनाबरीन, तुमसे कहा है ना कि अपना सर ढांप कर रखो। हामिद का ये जुमेरात के जिन वाला झूठ सुनकर अनाबरीन की आंखें फट गईं। उसने गुस्से से तिल मिलाकर हामिद को देखा, लेकिन दादी और अहमद के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए दांत पीसते हुए बोली, जा रही हूँ। और गुस्से में दुपट्टा सर पर ओढ़कर खाने की टेबल की तरफ बढ़ गई। थोड़ी ही देर में सब खाने की टेबल पर बैठ गए। हामिद जरकान ने जानबूझकर अपना लैपटॉप खोला और खाने की प्लेट के बराबर में रख कर बैठ गया, जैसे दुनिया का सबसे मसरूफ़ इंसान हो। बहुत अहम प्रेजेंटेशन है दादी, आज मैं ये डिलीवर करनी है और इधर भूख से भी मेरी जान निकल रही है। हामिद ने ज़बरदस्ती का ड्रामा रचाया, फिर अनाबरीन की तरफ देखकर हुक्म चलाया, अनाबरीन तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। अहमद से हामिद की ये हरकत हज़म नहीं हुई। वो बोल पड़ा, यार हामिद, ये क्या हरकत है? बेचारी को खुद सुकून से खाना खाने दो ना। मैं अपनी बीवी से बोल रहा हूँ अहमद, तुम्हें बीच में क्या मसला है? हामिद ने उसे घूरा। इतने में अहमद ने खाने के लिए दूर रखी
बोटियों का एक डोंगा मांगना चाहा तो हामिस ने फौरन उसे वहीं टोका। ए लंबे बगले, अपनी टांगे हिला और खुद उठ के ले ले। डोंगा, मेरी बीवी कोई तेरी नौकर नहीं है। फिर उसने दादी की तरफ मुंह किया। और दादी, आपने इस मनहूस को तुर्की से यहाँ बुलाया ही क्यों है आखिर? टेबल पर हामिस और अहमद की लड़ाई जारी थी कि अनाबरीन की नज़र अचानक हामिस के लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी। उसने देखा कि लैपटॉप पर कोई प्रेजेंटेशन नहीं चल रही थी, बल्कि वो खाली स्क्रीन पर बस अपनी उंगलियां चलाकर काम करने का नाटक कर रहा था। ये देखकर अनाबरीन को इतना शदीद गुस्सा आया कि उसने दांत चबाकर सालन में निवाला डुबोया और हामिस के मुंह के आगे करके ज़बरदस्ती उसके हलक में बड़ा सा नवाला ठूंसा दिया। हामिस ने नवाला चबाया और गुस्से से लाल होती अनाबरीन को देखकर उसके लबों पर एक इंतहाई शोख और तपाने वाली और दिलकश मुस्कुराहट उभर आई, जैसे वो कह रहा हो, बेगम तुम जितना भी चिढ़ो, जीतेगा तो हामिस जरकान ही। और खाने की टेबल पर सजी इस हालत तपिश को दादी और अहमद मुस्कुरा कर देख रहे थे, क्योंकि हामिस का ये तड़पता हुआ हसद उसकी सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। खाने की टेबल पर अभी वो छेड़छाड़ और तकरार चल ही रही थी कि अचानक अनाबरीन का फ़ोन बज उठा। उसने जैसे ही फ़ोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने उसके पूरे वजूद को मंजमद कर दिया। एक ही सेकंड में उसकी आंखों के प्याले पानी से भर गए और वो फूट फूट कर रो दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, उसामा। वो बुरी तरह चीखते हुए हामिस की तरफ भागी और उसका कोट पकड़कर उसे झंझोड़ने लगी। हामिस, मुझे वापस कराची जाना है, प्लीज़ मुझे ले जाएं। मेरी अम्मी, मेरा उसामा। वो इस कदर दर्द से रो रही थी कि हामिस हड़बड़ा कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दादी और अहमद भी बुरी तरह घबरा गए। पता चला कि अम्मी जब उसामा के कामयाब ऑपरेशन के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी करवा कर एम्बुलेंस में घर ले जा रही थी, तो रास्ते में एम्बुलेंस की पेट्रोल टंकी लीक होने की वजह से अचानक आग लग गई और उस हादसे में अनाबरीन की माँ और छोटा भाई दोनों मौके पर ही जल कर मर गए। अस्पताल वालों को अम्मी के जले हुए मोबाइल से अनाबरीन का नंबर मिला तो उन्होंने क़यामत ख़ेज़ इत्तला दी। अनाबरीन की चीखों से पूरा लाउंज गूंज उठा। हामिस ने एक मिनट भी ज़ाया नहीं किया। वह अनाबरीन को संभालता हुआ आनन फानन वापस कराची की तरफ भागा। कराची पहुंचकर माँ और भाई की तदफीन और आखिरी रसूमात के दौरान अनाबरीन की हालत ऐसी थी जैसे उसका पूरा संसार लुट गया हो। उसका रो रो कर बुरा हाल था। जब हामिस सब कुछ मुकम्मल करने के बाद उसे वापस इस्लामाबाद लेकर आया तो वो बिल्कुल गुमसुम हो चुकी थी। उसकी वो सारी चहक, व ताने बाने, मटकाना और नखरे जैसे हमेशा के लिए दफन हो गए थे। एक रात हामिस जब कमरे में दाखिल हुआ तो अनाबरीन सोफे पर सर घुटनों में दिए खामोश बैठी थी। हामिस चलता हुआ उसके पास आया और बहुत नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। हामिस का ये लम्स पाते ही अनाबरीन का ज़ब्त एक बार फिर टूट गया। वो सोफे से उठी और हामिस के गले लगकर उसके चौड़े सीने पर सरक कर ज़ारो कतार रोने लगी। वो इतना रोई कि हामिस का कीमती कोट उसके आंसुओं से भीग गया। हामिस, मैं अकेली रह गई, मेरा कोई नहीं रहा। वो हिचकियाँ लेकर रो रही थी। हामिस ने पहली बार अपने सारे उसूल, अपना सारा खड़ूसपन और माजी की तलखी को पसे पुश डाल दिया। उसने अपने मजबूत बाजू अनाबरीन के गिर्द फैलाया और उसे अपने सीने से भींच लिया। वो उसे तसल्ली दे रहा था, उसका हौसला बंधा रहा था और उसके आंसू पोंछ रहा था। अनाबरीन के उस सच्चे और बेपनाह दर्द को अपने दिल पर महसूस करते हुए हामिस ज़रकान ने ज़िंदगी में पहली बार अपने दिल में एक सच्चा एतराफ़ किया। नहीं, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। ये फ़िज़ा जैसी बिल्कुल नहीं है, ये सबसे अलग है, सबसे मासूम है। उसने अनाबरीन के बालों को चूमा और धीमी आवाज़ में बोला, तुम अकेली नहीं हो अनाबरीन, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब से ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारा हूँ। कमरे की खिड़की से आती चांदनी उन दोनों पर फैल रही थी और हालत तपिश अब दुख और बेबसी की तपिश से गुजर कर दो दिलों के लिए हमेशा के लिए एक हो जाने की अमर और सच्ची मोहब्बत में बदल चुकी थी। अगले दिन अनाबरीन थोड़ी सी संभल गई थी। वो जैसे ही अपने दुख को समेट कर कमरे से लाउंज में आई तो सामने का मंजर देखकर बुरी तरह चौंक गई। सामने सोफे पर दादी बैठी थी और उनके बराबर में काजी साहब दो गवाहों के साथ तशरीफ़ फरमा थे। हामिस भी वहीं खड़ा हैरत से ये सब देख रहा था कि आखिर दादी क्या करने जा रही हैं। दादी ने उन दोनों को देखा और एक गहरा सांस लेकर बोली, बस बच्चों, बहुत हुआ ये शादी का ड्रामा। मैं पहले दिन से जानती थी कि तुम दोनों की हकीकत में कोई शादी नहीं हुई है, बल्कि तुम लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक साथ रह रहे हो। दादी का ये इंकशाफ सुनकर हामिस और अनाबरीन दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हामिस ने घबरा कर कहा, लेकिन दादी जान,
बस कर हामिस, तू मेरा पोता है, मेरी गोद में पला बड़ा है, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। मुझे सब पता था, दादी ने उसे प्यार से डांटा। मैं तो बस तुझे ज़िंदगी की तरफ वापस आता देखना चाहती थी, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाना चाहती थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि अनाबरीन ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। अब चूँकि अनाबरीन की अम्मी और भाई भी नहीं रहे और वो इस दुनिया में अकेली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का बाकायदा और सच्चा निकाह हो जाए। इतनी प्यारी और मासूम बहू मिली है मुझे, मैं इसे ऐसे ही थोड़े ही जाने दूँगी। दादी की बात सुनकर अनाबरीन बुरी तरह घबरा गई और उसने दादी के सामने हाथ जोड़कर सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। दादी ने उसकी जहनी हालत को समझते हुए उसे वक्त दे दिया। अनाबरीन घबराहट और उलझन के मारे कमरे से निकलकर बाहर कोर्ट यार्ड में आकर खड़ी हो गई और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगी। वो अभी वहीं खड़ी ठंडी हवा के झोंकों में गुम थी कि वहाँ हामिद जरकान चलता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका वो पुराना खड़ूसपन अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। अनाबरीन, हामिद ने बहुत नरमी से उसे पुकारा। अनाबरीन ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें दादी के सामने घबराने या मजबूर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये निकाह किसी मुआहदे या मजबूरी के तहत नहीं करना चाहता। हामिद ने अनाबरीन के करीब आकर उसकी आंखों में झांका, जहाँ हया का एक नया रंग, सच्चाई थी। अनाबरीन, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। मैं जब पहली बार तुम्हें उस बुटीक में कपड़े बदल कर बाहर आते देखा था, उसी लम्हे मेरा ये संगलाख दिल पिघल गया था और मेरा दिल मेरे काबू से बाहर हो गया था। मैं अब तुम्हें हमेशा के लिए अपनी सच्ची बीवी बनाना चाहता हूँ। हामिद का ये पहली बार सच्ची मोहब्बत का इजहार सुनकर अनाबरीन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो अभी हामिद की आंखों में छुपी चाहत को देख ही रही थी कि अचानक अहमद वहाँ आ गया। अहमद के चेहरे पर अब भी अफसरदगी थी। उसने अनाबरीन को देखा और बोला, यार अनाबरीन, मुझे तुम्हारी वालदा और छोटे भाई के हादसे का सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। अहमद ने बहुत खुलूस से उसके दुख पर इस अफसोस का इजहार किया। इस वाक़े को एक हफ़्ता गुजर गया। दादी की ख्वाहिश और हामिद की सच्ची मोहब्बत को देखते हुए अनाबरीन ने निकाह के लिए हाँ कर दी और उन दोनों का बाकायदा निकाह हो गया। शादी के बाद हामिद जरकान बिल्कुल बदल गया था। वो अब हद से ज़्यादा रोमानवी, अनाबरीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला और बेपनाह मोहब्बत करने वाला शौहर बन चुका था। अहमद और अनाबरीन घर के दालान की सीढ़ियों पर बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी अंदर से हामिद जरकान बाहर आया और अपनी खूबसूरत बीवी के बराबर में अहमद को बैठे देखकर उससे ये मंजर एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए आगे बढ़कर एक ज़ोरदार लात अहमद को मारी और उसे साइड में करके बिल्कुल उन दोनों के बीच में फंसा कर अपनी जगह बनाकर बैठ गया। उसने अहमद को कॉलर से पकड़ा और अपने मखसूस कड़क लहजे में बोला, ए लड़के, मेरी बीवी से दूर रहा कर। क्या हर वक्त किसी भूखे गधे की तरह मेरी बीवी पर नज़रें गाड़ कर रखता है? तेरे पास और कोई काम वाम नहीं है क्या? तुर्की वालों ने क्या वहाँ जानवरों के हुस्न के मुकाबले करवाने बंद कर दिए हैं जो तू यहाँ पर बैठा हुआ है? अहमद ने अपना कॉलर छुड़ाया और हामिद का चेहरा देखकर तंज से बोला, साफ दिख रहा है हामिद, तू मुझसे बुरी तरह जल रहा है। तू मुझसे जला मत कर। हामिद ने अपनी नाक चढ़ाकर करक कर जवाब दिया, जलूँगा मैं तुमसे? मेरे जूते भी ना जलें। जलने के लिए बंदे के पास हुस्न होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास दूर दूर तक नहीं है। तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? अहमद ने उसकी इस बात पर अपना सर पीटा और खिलखिला कर हंस पड़ा। ओ भाई, मेरी तुर्की में एक बड़ी ही खूबसूरत और हसीन गर्लफ्रेंड है, जिसे मैं वहाँ छोड़कर आया हूँ सिर्फ दादी के कहने पर, और मुझे तुम्हारे बीच में आने का कोई शौक़ नहीं है। अनाबरीन तो पहले दिन से मेरी बहनों की तरह है। अहमद ने मज़ीद तंज किया कि अगर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने पर कोई अवार्ड मिलता तो वो हामिद जरकान के नाम होता। जिस पर अनाबरीन अपने मुंह पर दुपट्टा रखकर खूब हंसने लगी। दादी और अहमद उन दोनों को हंसता मुस्कुराता छोड़कर अंदर चले गए और जैसे ही वो दोनों दालान में अकेले हुए, हामिद ने बहुत नरमी से अनाबरीन का हाथ अपने हाथों में लेकर उसके चेहरे पर झूलती जुल्फ को कान के पीछे अड़सा और उसे अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया, जहाँ अब तकरार ख़त्म हो चुकी थी और उनका ये खूबसूरत सफ़र हमेशा के लिए अमर हो गया।